بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت عادات کے بارے میں، مختصر مگر بہت ہی خوبصورت اور پر اثر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانے پینے کا ذوق بہت ہی نفیس تھا۔ گوشت سے خاص رغبت تھی، زیادہ ترجیح دست، گردن اور پیٹھ کے گوشت کو دیتے۔ نیز پہلو کی ہڈی بھی بہت پسند تھی۔ سرید گوشت کے شوربہ میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کر یہ ایک مخصوص عربی کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ تناول فرمانا مرغوب تھا۔ پسندیدہ چیزوں میں شاہد، سرکہ، خربوزہ، ککڑی، لوکی، کھچڑی، مکھن وغیرہ شامل تھی۔ دودھ کے ساتھ کھجور بہترین مکمل غذا بنتی ہے، اس کا استعمال بھی اچھا لگتا تھا، اور مکھن لگا کے کھجور کھانا بھی ان کو بہت پسند تھا۔ کھرچند تا دیگی سے بھی انس تھا۔ ککڑی نمک لگا کر اور خربوزہ شکر لگا کر بھی کھاتے۔ مریضوں کی پرہیزی غذا کے طور پر ہریرہ کو اچھا سمجھتے اور تجویز بھی فرماتے۔ میٹھا پکوان بھی مرغوب خاص تھا۔ اکثر جو کے ستو بھی استعمال فرماتے۔ ایک مرتبہ بادام کے ستو پیش کیے گئے تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ امرا کی غذا ہے۔ گھر میں شوربہ پکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے کہ ہمسایہ کے لیے ذرا زیادہ بنایا جائے۔ پینے کی چیزوں میں نمبر 1 میٹھا پانی تھا، اور بطور خاص 2 روز کی مسافت سے منگوایا جاتا۔ دودھ، پانی ملا دودھ جیسے کچی لسی کہا جاتا ہے، اور شاہد کا شربت بھی رغبت سے نوش فرماتے۔ غیر نشہ دار نیند بھی قرین ذوق تھی۔ افراد کا الگ الگ بیٹھ کر کھانا ناپسند تھا، اکٹھے ہو کر کھانے کی تلقین فرمائی۔ سونے چاندی کے برتنوں کو بالکل حرام فرما دیا تھا۔ کانچ، مٹی، تانبا اور لکڑی کے برتنوں کو استعمال میں لاتے رہے۔ دسترخوان پر ہاتھ دھونے کے بجائے جوتا اتار کر بیٹھتے، سیدھا ہاتھ سے کھانا لیتے اور اپنے سامنے کی طرف سے لیتے۔ برتن کے وسط میں ہاتھ نہ ڈالتے۔ ٹیک لگا کر کھانا پینا بھی خلاف معمول تھا۔ 2 زانو اکڑو بیٹھتے۔ ہر لقمہ لینے پر بسم اللہ پڑھتے۔ ناپسندیدہ کھانا بغیر عیب نکالے خاموشی سے چھوڑ دیتے۔ زیادہ گرم کھانا نہ کھاتے۔ کھانا ہمیشہ 3 انگلیوں سے لیتے، ان کو لتھڑانے نہ دیتے۔ دعوت ضرور قبول فرماتے، اور اگر اتفاقاً کوئی دوسرا آدمی بات چیت کرتے ہوئے یا کسی اور سبب سے ساتھ ہوتا تو اسے لیتے جاتے، مگر صاحب خانہ سے اس کے لیے اجازت لیتے۔ مہمان کو کھانا کھلاتے تو بار بار اصرار سے کہتے کہ اچھی طرح بے تکلفی سے کھاؤ۔ کھانے کی مجلس سے بتقاضۂ مروت سب سے آخر میں اٹھتے۔ دوسرے لوگ اگر پہلے فارغ ہو جاتے تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اٹھ جاتے۔ فارغ ہو کر ہاتھ ضرور دھوتے، دعا کرتے جس میں خدا کی نعمتوں کے لیے ادائے شکر کے کلمات ہوتے۔ نیز طلب رزق فرماتے اور صاحب خانہ کے لیے برکت چاہتے۔ کھانے کی کوئی چیز آتی تو حاضر دوستوں کو باصرار شریک کرتے اور غیر حاضر دوستوں کا حصہ رکھ دیتے۔ پانی گھٹ گھٹ کی آواز نکالے بغیر پیتے، اور بالعموم 3 بار پیالہ منہ سے الگ کر کے سانس لیتے، اور ہر بار آغاز پر بسم اللہ اور اختتام پر الحمدللہ والشکر اللہ پر کرتے۔ عام طریقہ بیٹھ کر پانی پینے کا تھا۔ پینے کی چیز مجلس میں آتی تو بالعموم داہنی جانب سے دور چلاتے
اور جہاں ایک دور ختم ہوتا دوسرا وہیں سے شروع کرتے، بڑی عمر کے لوگوں کو ترجیح دیتے، مگر دہانے ہاتھ والوں کے مقررہ استحقاق کی بنا پر ان سے اجازت لے کر ہی ترتیب توڑتے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنا یا ان کو سونگھنا ناپسند تھا۔ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانکنے کا حکم دیا ہے۔ کوئی نیا کھانا سامنے آتا تو کھانے سے پہلے اس کا نام معلوم فرماتے۔ زہر خورانی کے واقعے کے بعد معمول ہو گیا تھا کہ اگر کوئی اجنبی شخص کھانا کھلاتا تو پہلے ایک آدھ لقمہ خود اسے کھلاتے۔ کبھی اکڑو بیٹھتے، کبھی دونوں ہاتھ زانوں کے گرد ہلکا زن کر لیتے اور کبھی ہاتھوں کے بجائے کپڑا، چادر وغیرہ لپیٹ لیتے۔ بیٹھے ہوئے ٹیک لگاتے تو بالعموم الٹے ہاتھ پر فکر یا سوچ کے وقت بیٹھے ہوئے زمین کو لکڑی سے کریدتے۔ سونے کے لیے سیدھی کروٹ سوتے اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر داہنا رخسار رکھ دیتے۔ کبھی چت بھی لیٹتے اور پاؤں پر پاؤں بھی رکھ لیتے، مگر 70 کا اہتمام رکھتے۔ پیٹ کے بل اور اوندھا لیٹنا سخت ناپسند تھا اور اس سے منع فرماتے۔ ایسے تاریک گھر میں سونا ناپسند تھا جس میں چراغ نہ جلایا گیا ہو۔ کھلی چھت پر جس کے پردے کی دیوار نہ ہو سونا اچھا نہ سمجھتے تھے۔ وضو کر کے سونے کی عادت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور سوتے وقت مختلف دعائیں پڑھنے کے علاوہ آخری 3 صورتیں سورۃ الاخلاص اور معوذتین پڑھ کر بدن پر دم کر لیتے۔ سوتے ہوئے ہلکی آواز سے خراٹے لیتے۔ رات میں قضائے حاجات کے لیے اٹھتے تو فارغ ہونے کے بعد ہاتھ منہ ضرور دھوتے۔ سونے کے لیے ایک تہہ بند علیحدہ تھا، کرتا اتار کر ٹانگ دیتے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اگر لکھنے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔